ولا نذیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حیدر کی ذات پہ چھلکتی ہوئی حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ نہیں، مل کے صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا پڑھنے کو جی چاہے۔ اجازت ہے پہلا فکر عرض کروں۔ پیسے کے ذریعے بندہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں تو خرید سکتا ہے مگر اطمینان کا سانس نہیں۔ میں یہاں بیٹھے ہر عزادار کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ پیسے کے ذریعے بندہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں تو خرید سکتا ہے مگر اطمینان کا سانس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اطمینان ملتا ہے تو ذکر شبیر میں ملتا ہے۔ آپ آمادہ ہیں؟ مجلس ذکر العباس ہے تو میں نے آج ذکر العباس میں ذکر حسین کرنا ہے۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دین ہے، یہ قبلہ دین کعبہ ارباب یقین ہے، یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ عرش نشین مہر نبوت کا نگین ہے، یہ مہر نبوت کا نگین در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے۔ نخلو گلو برگو ثمرو طوبہ و میوہ خلدو ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سی پارہ ہر سورہ ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی، سلامت رکھے، یہی حق بنتا ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائیں حسین۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ بھائی مجھے حسین پڑھنا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت اٹھائی ہے کہ اس کی روشنی میں حسین پڑھوں۔ شیعو یہ تمہارا ہی مقدر ہے، وہ تم ہو جو اپنے پیروں کا ذکر کرنا چاہو تو قرآن سے کرتے ہو۔ فکرہ کہہ دوں، بیدار مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، ہم نے انہیں پیر نہیں مانا، ادھر 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 ہم نے انہیں پیر نہیں مانا،
جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں، ہم نے انہیں پیر مانا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں منوایا۔ یہی ہاتھ رکھیے گا سامعین عزاء و بلا، ہر ذاکر شبیر کا قرآن سے آیت لینا اور اس کی روشنی میں کبھی علی پڑھنا، کبھی حسین پڑھنا، کبھی حسن پڑھنا۔ دلیل ہے 14 صدیاں پہلے نوکے سنا پہ حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین پڑھ رہا، قرآن حسین پڑھ رہا ہے۔ مجھے یہاں شہید محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ سید کہتے تھے ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ پڑھیں آیت، قرآنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، خالق فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے، یہ تو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، میں نے تو حسین کا کروانا ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، ہم اللہ کا تعارف بھی کروائیں تو حسین سے کرواتے ہیں۔ هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اکیلا نہیں، ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کر سکے۔ یعنی محمد کو اللہ نے باقی دینوں پہ اپنا دین غالب کرنے کے لیے جب بھیجا تو 2 چیزوں کے ساتھ، ایک ہدا کے ساتھ، ایک دین۔ دیکھیے قرآن ہے، قرآن میں تو اللہ نے پڑھا ہی محمد کا قصیدہ ہے، کہیں سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا، کہیں محبوب غفار کہا، کہیں شافی یوم قرار کہا، کہیں سرور لیل و نہار کہا، کہیں سرور عالم کہا، کہیں مونس اعظم کہا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں محبوب دو عالم کہا، کہیں خیر المجسم کہا، کہیں رمشہ کائنات کہا، کہیں مقصود کائنات کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا، کہیں رونق شش جہات کہا۔ اٹھاؤ قرآن، اللہ نے کہیں میرے نبی کو نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں مولا کل کہا، کہیں دانائے سبل کہا، کہیں ختم رسول کہا، کہیں سردار دو جہاں کہا، کہیں احمد مجتبیٰ کہا، کہیں سردار مرتضیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ۔ نا بھائی حسین کے نانا کی شان بڑھ رہا ہو، شیعہ سنی بیدار ہونا۔ اٹھاؤ قرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں سرچشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائی کمال کہا، منتہائی کمال کہا، ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا، عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا، رہبر موسیٰ کہا، ہادی عیسیٰ کہا، منبع قرآن کہا، سیرت قرآن کہا، ناطق قرآن کہا، ہر مسلم کا ایمان کہا۔ اٹھاؤ قرآن، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعی اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں صاحب تاج کہا، کہیں صاحب معراج کہا، کہیں سید المرسلین کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں رونق دارین کہا، کہیں سید ثقلین کہا۔ اٹھاؤ آیت مبہلہ، کہیں جد الحسن والحسین۔ جیو، یہی حق بنتا ہے۔ جناب سیدہ کے والد محترم نبی مکرم پہ بلند صلوات۔ تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ مجھے معلوم ہے گرمی ہے، مگر یہ دیکھو مجلس حسین کی ہے۔ موسموں کا ماتمیوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بیدار ہو کے بیٹھنا۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے حبیب کو مختلف القاب دیے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نور اول اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرا دین باقی دینوں پہ غالب آئے۔
جب باقی دینوں پہ اسلام کو غالب کرنا چاہا تو فرمایا بالہدا، میں نے محمد کو ہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ کون سا ہدا ہے جس کے بارے میں یہ آئے تو محمد کا دین دنیا میں چھا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے یہ ہدا کیا ہے جس کے صدقے تیرا دین زمانے میں چھایا؟ نبی نے فرمایا سنو، ان الحسین مصباح الہدا۔ آج محمد کا دین پوری دنیا پہ چھایا ہے تو یہ صدقہ حسین کا ہے۔ وَدِينِ الْحَقِّ، اور اس دین کے ساتھ بھیجا جو حق والا ہے۔ اب ہدا تو ہے حسین، ذرا رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، یہ حق کون ہے؟ غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالانوں پہ پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھوں میں کل ایمان۔ کہو جملہ، جو خوش ہوا سلیمان، جو جد گیا شیطان۔ بھائی یہ منظر ہے نا، یہ منظر ہے۔ اب جب اعلان ولایت ہو گیا تب میرے نبی نے 1.25 لاکھ کو اپنے ساتھ ملایا، فرمایا سنو، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی بولو، علی علی۔ بھائی آیت یہ حدیث اتنی بھی ہوتی تو بھی کافی تھا، آگے تو حد کر دی۔ دستے محمد اٹھے، فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی، جدھر اچھا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں۔ میں منبر پہ آتا ہوں، یہ پرچی آ گئی سامنے، اوپر دعا کا بھی کہا ہوتا ہے کہ مولانا یہ دعا کیجئے گا۔ کوئی ذاکر صاحب آئیں دعا کا لکھ کے دیتے ہیں کہ ذاکر صاحب یہ دعا کیجئے گا۔ یہ جو آپ ہمیں منبر پہ پرچی دے کے کہتے ہیں کہ دعا کریں، یہ کیوں کرواتے ہیں؟ یقین کے ساتھ سبحان اللہ، ورنہ جو اللہ میری سنتا ہے نا وہ آپ کی بھی سنتا ہے۔ پھر مجھے پرچی کیوں دی؟ آپ کہتے ہیں قبلہ یہ جو آپ منبر پہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہاں میں کیا ہوں میں جانتا ہوں نا، یہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن آپ کا حسن ظن ہے نا کہ یہ جو منبر پہ مولا کا ذکر کرتے ہیں یہ نیک ہوتے ہیں، ان کو پرچی دو، اللہ ٹالے گا نہیں، ان سے کرواؤ دعا۔ حالانکہ کروا آپ کسی سے بھی سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ محسن کاظمی کے پاس پرچی آئی، میں گناہگار خطا کار، مجھے خود یقین نہیں کہ وہ سنے گا، مگر آپ حسن ظن رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ دعا کرے گا نا وہ ٹالے گا نہیں۔ میں دعا کروں وہ نہیں ٹالتا، اگر کوئی دعا محمد کرے۔ خدا کی قسم یہ ہے گجرات، یہ ہے گجرات۔ جی بتاؤ کیا محمد کی وہ ٹالے گا؟ بولو ٹالے گا؟ بھائی اس کے صدقے میں تو ہماری سنتا ہے، نہیں ڈالتا نا جس کی، اسی نے 1.25 لاکھ کو کہا آمین کہو، میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی موڑے۔ ساری دنیا آپ سلامت رہیں، ساری دنیا ادھر جدھر حق۔ مجھے دنیا سمجھانی پڑے گی، آدم ادھر جدھر حق، نوح ادھر جدھر حق،
ابراہیم وہاں جہاں حق، اسماعیل وہاں جہاں حق، شیس وہاں جہاں حق، یوسف وہاں جہاں حق، نوح وہاں جہاں حق، یعقوب وہاں جہاں حق، اسحاق وہاں جہاں حق، الیاس وہاں جہاں حق، زکریا وہاں جہاں حق، موسیٰ وہاں جہاں حق، عیسیٰ وہاں جہاں حق، سلیمان وہاں جہاں حق، ابو ذر وہاں جہاں حق، مقداد وہاں جہاں حق، کمبر وہاں جہاں حق، ابو بکر وہاں چلیں گے جہاں حق، حضرت عمر وہاں جانے کی کوشش کریں گے جہاں حق، حضرت عثمان وہاں جانے کی کوشش کریں گے جہاں حق، صحابہ ادھر جہاں حق، تابعین ادھر جہاں حق، تبع تابعین ادھر جہاں حق، محدثین ادھر جہاں حق، راوی ادھر جہاں حق، مفسرین ادھر جہاں حق، حق ادھر جہاں علی، جہاں علی۔ دو ہستیوں کی وجہ سے محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا۔ ایک باپ جسے علی کہتے ہیں، ایک بیٹا جسے حسین کہتے ہیں۔ اب یہ شعر سمجھ میں آیا؟ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اچھا، آدم آئے کیا کرنے؟ ہدایت کرنے۔ آدم ہادی بن کر آئے، میرا حسین ہادی بن کر نہیں آیا۔ یہ کیمرہ مین سے میں گزارش کروں گا کہ اتنا کلپ نہ کاٹیے گا، جملہ پورا سنیے گا، یہ بڑی مصیبت ہے، شیطان اپنے کام کی چیز لے لیتا ہے۔ توجہ، آدم ہادی بن کر آئے، نوح ہادی بن کر آئے، حسین ہدایت بن کر آیا۔ بھائی نہیں پہنچے آپ لوگ، آپ نہیں پہنچے بھائی۔ انبیاء ہادی بن کر آئے، میرا حسین ہدایت بن کر آیا۔ یہی وجہ ہے، مجھے بتاؤ، آدم کے دور میں ہدایت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں۔ ابراہیم کے دور میں ہو گیا؟ ابراہیم کے دور میں ہو گیا ہوتا تو ابراہیم کے دور میں بت نہ بنائے جاتے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اس کا مطلب ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی نبی آتے رہے ہدایت کرنے۔ ہر نبی ہدایت کرنے آیا، حق ادا نہیں ہوا، اللہ نے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا۔ اس منبر کی قسم، حسین نے ایسا کام کیا، ایک حسین کے بعد اللہ کو دوسرا حسین بھیجنے کی ضرورت۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کے تشنگی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے پوترا ماں بھی بطول ہے۔ گلشن جو حسین سننے آئے ہو، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے پوترا ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین۔ نہیں، ایسے نہیں، 5 مرتبہ مل کے جواب دیجئے، دونوں بازو بلند کر کے ذکر عباس کی مجلس میں ذکر حسین کیجئے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا۔ ادھر 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 کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باغ ہے بھوتورا، ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین، حسین بس حسین۔ آپ جی ہیں، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین۔ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے ہیں ذرا وہ صلوات تو پڑھیں۔ اچھا جو نہیں تھکے اب وہ صلوات پڑھیں۔ زندہ باد۔ میرا خیال ہے نہ تھکنے والے زیادہ ہیں، جو تھک گئے ہیں نا وہ تھکن شکن وہ بلکہ وہ خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات پڑھے ہیں۔ چلیں آگے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی عزتوں کو محنتوں کو بچانے والا حسین، اور جب آخری نبی کی آغوش میں وارث انبیاء آیا، ادھر ادھر خدا کا واسطہ ہے، میں کسی منزل تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں وہاں پہنچا سکوں جہاں میں خود پہنچا ہوا ہوں۔ سوا لاکھ نبیوں کا وارث سید الانبیاء کی گودی میں آیا، وحی سے دھلی ہوئی زبان کو شیر مادر بنا کے لعاب امامت میں محمد نے ڈال دیا۔ زبان وہ ڈال رہا ہے جس کے قلب پہ قرآن اترا، جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا تھا، اس نے اسی سینے سے نکلنے والا قرآن لعاب کا سہارا لے کر دہن حسین میں ڈال دیا۔ یہ قرآن جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو جو بھی علم ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ ادھر جو بھی علم ہے قرآن میں موجود ہے۔ بھئی میری نگاہیں تیری نگاہوں میں اور تیری نگاہیں ادھر دیکھو، جو بھی علم ہے محمد کے سینے میں ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر ہے، کیا کیا ہے، کون کون ہے، قرآن جانتا ہے۔
زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، زمین پہ مخلوقات کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، مخلوقات کے نیچے تعداد کتنی ہے قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، حیوان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی قرآن جانتا ہے، تم کن سوچوں میں گم ہو قرآن جانتا ہے، گرمی کا موسم کیا ہے قرآن جانتا ہے، سردی کا موسم کیا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جبرائیل کی عزت کیا ہے قرآن جانتا ہے، میکائیل کی عظمت کیا ہے قرآن جانتا ہے، اسرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے۔ بھائی میں پڑھتا رہوں گا، میں بھی کے طور پہ داد نہیں مانگتا، میں جملوں میں مانگتا ہوں، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ جبرائیل کی عزت کیا ہے قرآن جانتا ہے، میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، اسرائیل کرتا کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندروں کا پانی کیا ہے قرآن جانتا ہے، تیری جوانی کیا ہے قرآن جانتا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، موسم بہار و خزاں کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمانوں پہ کتنی مخلوق ہے قرآن جانتا ہے، جنت میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے، جہنم میں کون جائے گا قرآن جانتا ہے، محمد کو سینے سے لگانے والا کون تھا قرآن جانتا ہے، محمد جسے محفل سے اٹھائے وہ کون تھا قرآن جانتا ہے، محمد کے بستر پہ سونے والا کون تھا قرآن۔ جب یہ جو قرآن جانتا ہے نا، یہ قرآن محمد کے دل پہ اترا تو کہنے دو، زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، آسمان کیا ہے محمد جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں محمد جانتا ہے، ملائکہ کی تعداد کیا ہے محمد جانتا ہے، زمین و زمن میں کیا ہو رہا ہے محمد جانتا ہے، آسمانوں کی تعداد کیا ہے محمد جانتا ہے۔ یہی محمد اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے، زمین کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے، مومن کون ہے حسین جانتا ہے، منافق کون ہے حسین جانتا ہے، رضی اللہ کون ہے حسین جانتا ہے، لعنت اللہ۔ ابھی کون آ رہا ہے میرا حسین جانتا ہے۔ میرے عزتوں والے بھائی، مولا نزل بد سے محفوظ رکھے، ذاکر توحید، ذاکر مدینہ، ذاکر مکہ، ذاکر نجف اشرف، ذاکر کربلا، ذاکر کوفہ و شام، ذاکر قرآن مجید، پیارے بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ عزتیں کس کو ملتی ہیں حسین جانتا ہے۔ ایک جملہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے لیے، بعد میں بھائی کے لیے، اور اس کے بعد باقی آنے والے صاحبان منبر کے لیے۔ یہ جو عزتیں ہیں نا، یہ صدقہ ہیں خاک نعلین حضرت شبیر کا۔ بس تھوڑا سا پڑھ لوں، توجہ، مہلت مانگی نہیں دی ہے، کیونکہ حر کا مقدر کیا ہوگا حسین جانتا ہے۔ چار مصرے ادھر آ گئے، بظاہر تو گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے گستاخی کی تھی، مگر جب مقدر حر کو دیکھیں تو گستاخی کا لفظ کہتے بھی حیا آتا ہے۔ جس کو حسین علیہ السلام بنا دے۔ میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر اور پڑھوں گا بھائی کے حوالے منبر۔ امام نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے چار مصرے لکھے، نقشہ یہی رکھا ہے، مقصد بدل دیا ہے۔ اس نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا،
جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ حسین نے ایک رات میں مقدر بدلا، کیونکہ دل میں کیا احترام تھا حسین جانتے ہیں۔ شام کے امن نبھا کے علی کی اجڑی بیٹیاں جب واپس وطن میں آئی ہے نا، میں نے کتاب میں پڑھا 3 دن تک سید سجاد پھپھیوں کو لے کے مدینے سے باہر خیموں میں بیٹھے رہے۔ میں سوال کروں گا، مولا جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے، جیسے جیسے گھر قریب آئے وہ کوشش کرتا ہے جتنی جلدی ہو میں گھر جاؤں، مولا تو شام سے چلا باہر کیوں رک گیا؟ بعید نہیں آواز ہے، رونے والوں گھر جانے کی جلدی وہ کرے جس کا گھر میں کوئی بچ گیا۔ میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، سجاد یہ لٹا قافلہ لے کے کہاں جائے؟ 3 دن گزرے، سید سجاد نے جناب بشیر سے فرمایا، بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، مدینے میں داخل ہو جا، مدینے والوں کو بتا دے، مدینے والوں مدینہ اب بسنے کے قابل نہیں رہا۔ راوی کہتا ہے بشیر مدینے میں داخل ہوا، جیسے نظر قبر رسول پہ پڑی، اپنا امامہ اتار کے بشیر نے لوہا پڑا، یا اہل یسرب قد قتل الحسین بعرض کربلا، مدینے والوں کربلا والے مارے گئے۔ راوی کہتا ہے یہ اعلان ہونا تھا، محلہ بنی ہاشم سے ایک بیوی باہر آئی، آنے کا رنگ کیا تھا؟ کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، دیکھ کا بشیر کیا کربلا والے مارے گئے، تڑپ کے کہا بی بی تیرا عباس بھی مارا۔ عباس کا نام آیا، تڑپ گئی، بشیر میں نے تجھ سے غازی کا نہیں پوچھا، این حسین بتا میرا مولا کہا؟ بشیر کہتے قد ذبح الحسین عطشانہ، پیاسا ذبح ہو گیا۔ یہ بی بی چلی جنت البقیع، خود کو قبر سیدہ پہ گرایا، کہنے لگی کلہم بفداء الحسین، میرے سارے بیٹے تیرے حسین کا قربان۔ مصائب کا بہت بڑا نام منبر پہ تشریف فرما ہے، ڈھیر سے سننا، نہیں پڑھتا سارا مضمون۔ تھک گئی نا علی کی بیٹی، اب آئی ہے مدینے کے اندر، پہلے اپنے گھر نہیں گئی، نانا کی قبر پہ آئی، قریب جا کے آہستہ سے کہنے لگی نانا اٹھ دیکھ زینب شام فتح کر رہی، نانا دیکھ تیری بیٹی مدینے لوٹ آئی۔ عزاداروں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، نانا کے سرہانے بیٹھ کے کہنے لگی نانا اٹھ دیکھ، اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے بتاتی تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا۔ اس کے بعد جب تھک گئی، وہاں کھجور کا درخت لگا تھا، عالیہ بنت علی اپنی پیشانی درخت کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئی۔ ایک سید بزرگ نے یہ جملہ منبر پہ پڑھا، مجلس پڑھ کے باہر گئے، ایک جوان ماتمی آیا، اس نے کہا قبلہ جب کوئی تھک جاتا ہے اپنی پوچھ لگا کے، آپ نے پڑھا بی بی نے پیشانی لگائی، سیدزادے نے امامہ اتارا، رو کے کہا پشت وہ لگائے جس کی سلامت ہو، اجرکم اللہ۔ او بی بی اتنی زخمی، بس عزادارو نانا کی قبر کو الوداع کیا، بھائی کی قبر پہ آئی، سب سے آخر میں اس قبر پہ آئی جہاں آج بھی ماتم کی اجازت نہیں۔ دعا کرو اللہ سب کو جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کی زیارت کروائے۔ عزاداروں جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو شام سے چلی تھی ماں کے لیے کیا لائی ہوگی؟ ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا،
نانا کی قبر پہ پھیلا کے کہتی ہے اماں کی قبر پہ اماں اٹھ دیکھ جس کے جوڑے ہاتھوں سے بناتی اماں وہ کربلا میں سو گیا آخری فکرہ پڑھوں گا اس سے پہلے دعا کروں گا میرا اللہ ہر مومن کی بیٹی کے نصیب اچھے کرنا اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہونا جب وہ ماں کے گھر آتی ہے اپنے دکھ باپ کو نہیں بتاتی بھائیوں کو نہیں بتاتی جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کرتی ہے وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جو بی بی نے نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا بھائی کی قبر پہ نہیں پڑھا جب ماں کی قبر پہ آئی کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا اماں تو قبر تک روتی گئی اٹھ دیکھ میری ساری پوشت زخمی اوفا و شاب تعزیہ ملچے باغ کا اعلان سن لو 14-15 سفر تریکھا ملچے لاہور کے ملک کے تمام علماء نظام صاحب کریں گے اور خصوصی ذاکر محمد سردار وسیم العباس